बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। الفیصل ٹورس اینڈ ٹریولس کی جانب سے جو ہمارا ماہ اکتوبر کا 20 روزہ پیکیج بنا ہوا ہے، ہمارے معتمرین آج جو ہے الحمدللہ مکہ مکرمہ کی مقدس مقامات کی زیارتوں کے لیے نکلے ہوئے ہیں۔ آج ہم پہنچے ہیں میدان عرفات میں، اور میدان عرفات میں یہ جبل رحمت ہے۔ دیکھیے پیچھے دیکھیے، یہ عرفات کا جبل عرفات بھی بولتے ہیں اسے، اور جبل رحمت بھی بولتے ہیں۔ چلیے اب اس کی جو خصوصیات ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، ذرا دھیان سے غور سے سنیے۔ عرفات کا میدان جو ہے یہ بہت سی خصوصیات کا حامل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس عرفات کے میدان کو بہت خصوصیتوں کے ساتھ نوازا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کی ملاقات بھی بچھڑنے کے بعد یہیں پر ہوئی تھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبۃ یعنی کہ حجۃ الوداع کا جو خطبہ دیا تھا وہ آپ نے اسی مقام سے دیا تھا۔ جبل رحمت یعنی یہ عرفات کے پہاڑ کے قریب ٹھہر کے آپ نے خطبہ دیا تھا، اور وہ جو خطبہ تھا ایک تاریخی خطبہ تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ دیا تھا وہ ایک تاریخی خطبہ تھا، کتابوں کے اندر وہ خطبہ محفوظ ہے۔ آپ نے ایسی تعلیم دی کہ جو دشمنان اسلام تھے، مشرکین مکہ تھے، وہ خطبے کو دیکھ کر اشاش کرنے لگے۔ ایک ایسا خطبہ جو ساری دنیا کے لیے ایک رہبری کا ذریعہ تھا، ایمان والوں کے نہیں، ساری دنیا کے لیے ایک رہبری کا ذریعہ تھا۔ اور اس مقام پر حج کے دنوں میں اس مقام کی اہمیت رہتی ہے۔ عرفہ کا ہم روزہ رکھتے ہیں نا، یوم عرفہ کا ہم روزہ رکھتے ہیں، تو وہ یوم عرفہ جو ہے وہ یہ حج کا دن جو ہوتا ہے، وہ حج کے دن کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے۔ اور عرفات کے میدان میں ہر حاجی کا آنا لازم اور ضروری ہے۔ جو حاجی اگر عرفات کے میدان میں نہیں آئے گا، وقوف عرفات نہیں کرے گا، تو اس کا حج نہیں ہوتا۔ یہاں تک کہ یہاں پر اگر کوئی حج کے دنوں میں بیمار ہے، دواخانے میں ایڈمٹ ہے، آئی سی یو میں پڑے ہوئے، کوما کے اندر چلا گیا، تب بھی یہاں کی گورنمنٹ جو ہے انہیں ایمبولینس میں ڈال کر یہاں لاتی ہے، اور تھوڑی دیر کے لیے عرفات کر کے پھر ان کو لے جاتے ہیں۔ حج کے دنوں کی یہ اہمیت ہے۔ اور عرفات کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بندہ جو دعا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں فرماتے، ہر دعا کو اس کے قبول فرماتے ہیں۔ تو آج وہ قبولیت کا درجہ آج نہیں ہمارے لیے، لیکن آج ہم عمرے کے سفر پر یہاں پر آئے ہیں، تو ہم یہاں پر دعا کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس طریقے سے عمرے کے سفر میں ہم کو یہاں پر بلایا، اے اللہ ہمیں حج کے دنوں بھی یہاں پر بلا دے۔ اس کے لیے دعا کریں گے نا۔ اب دیکھیے ابھی دھوپ بہت زیادہ ہے، تپش بھی بہت زیادہ ہے، اور اس کی تاریخ بہت زیادہ ہے، لیکن ابھی یہ موقع نہیں ہے۔ اور اس کے کنارے سے کچھ حصہ ٹوٹا ہوا نظر آ رہا ہے، دیکھیے یہ مٹی کا نظر آ رہا ہے، یہ نہر زبیدہ ہے۔ آپ کو انشاءاللہ گاڑی میں بیٹھنے کے بعد بتائیں گے کہ نہر زبیدہ کی تاریخ کیا ہے، اور وہ نہر کیوں بنائی گئی تھی، اس کی تفصیلات انشاءاللہ بس میں آپ کو بتائی جائیں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کر لیں گے، چلیے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ اے اللہ میدان عرفات میں آپ نے ہمیں پہنچایا عمرے کی سفر کی برکت سے۔ اے اللہ حج کے لیے بھی یہاں پر میدان عرفات میں ہم سب کو پہنچا دے۔ اے اللہ جو بندے یہاں پر آنا چاہتے ہیں لیکن آنے کے اسباب ان کے پاس نہیں ہے، اے اللہ ان کے اسباب ان کو مہیا فرما، ان کو حرمین شریفین کی حاضری نصیب فرما۔ اے اللہ جو بے حال مسلمان ہیں ان کے حالتوں کو درست فرما، جو پریشان حال ہیں ان کے پریشانی کو دور فرما۔ اے اللہ خاص طور سے ہمارے فلسطینی بھائیوں کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ فرما۔ اے اللہ بہت قربانیاں دی ہیں، انہوں نے بہت قربانیاں دی ہیں، بہت خون بہایا ہے۔ اے اللہ ان کو بہتر سے بہتر صلہ عطا فرما۔ اے اللہ اسرائیل کو نیست و نابود فرما۔ اے اللہ اسرائیل کو نیست و نابود فرما۔ اے اللہ فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ اے اللہ کامیابی کا معاملہ فرما۔ اے اللہ ان کے ساتھ خیر و عافیت کا معاملہ فرما۔ اے اللہ جہاں جہاں پر مسلمان پریشان ہیں ان کے پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ پورے عالم کے اندر امن اور سکون عطا فرما۔ اے اللہ جتنے حاضرین یہاں پر آئے ہیں تمام کی حاضری کو قبول فرما۔ اے اللہ اس عمرے